اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ، سحر، شفا، تسنیم میم، چار ہی لوگ ہیں، باقی کہاں ہے سب؟ گلشن زہرا، فضا اور طاہرہ، بطول، شاہین، فاطمہ، صدف، تطہیر، ہنا میم، عرشی، سب لوگ کہاں ہیں؟ جی جوہر، علی عباس، غازی، افنان، السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام، تطہیر، فاطمہ، جی وقار، وسیم۔ آپ کیا کر رہے ہو جون؟ ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں ہے۔ کتاب آداب اسلامی 2 میں ہے۔ کہاں ہے؟ بات چل رہی تھی کھانے پینے کے آداب کے بارے میں، 20واں سبق چل رہا تھا جی، 20واں سبق۔ کیا بات چل رہی تھی؟ پرخوری سے بچنا، کھانے پینے کے جو آداب کی نائیں ہیں ان میں سے 8واں ہے زیادہ کھانے سے بچنا۔ بتایا ہے کہ زیادہ کھانے سے، زیادہ ٹھوس ٹھوس کے کھانے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی تو بات یہاں پر چل رہی تھی کس سے؟ پیغمبر اکرم کا ارشاد تھا، پھر اس کے بعد کہاں ہے؟ پیغمبر کی حدیث تھی، پھر آپ ہی سے یہ بھی منقول تھا کہ پیغمبر ہی نے یہ بھی فرمایا لا يدخل ملکوت السماوات والارض، داخل نہیں ہوتے آسمان و زمین کے فرشتے، من ملأ بطنہ، جس کا پیٹ بھرا ہو۔ پھر آن حضرت نے یعنی رسول اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لیس شیء ابغض الی اللہ من بطن الملا، خدا کے نزدیک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ کوئی بھی چیز مبغوض نہیں ہے، یعنی جس سے غضبناک ہو اللہ۔ رسول ہی سے یہ بھی ارشاد ہے، پیغمبر اکرم ہی سے یہ بھی ارشاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا ایاکم وفضول المطعم، تم لوگ جی کائے سے بچو؟ زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، بچو۔ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ یہ زیادہ کھانا یُسِمُّ الْقَلْبَ بِالْقَسْوَةِ، دل سخت ہو جاتا ہے اس سے، جی دل سخت ہو جاتا ہے، یعنی کہ یُسِمُّ بالقسوة، قسوت کے ذریعے یعنی قساوت کے ذریعے سے دل زہریلا ہو جاتا ہے، سم زہر کو کہتے ہیں، یعنی اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ وَيُبْطِئُ الْجَوَارِحَ عَنِ الطَّاعَةِ، اور بدن کے جو اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، وہ اطاعت بندگی خدا میں سست ہو جاتے ہیں جی۔ وَيُسِمُّ الْحِمَمَ عَنْ سَمَاعِ الْمَوْعِظَةِ، اور موعظہ سننے سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ پھر نصیحت نہیں سنتے۔ اب حضرت علی علیہ السلام کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ مولا کائنات کے یہاں کچھ اقوال پیش کر رہے ہیں زیادہ کھانا کھانے کے بارے میں۔ کثرت الاکل والنوم یفسدان النفس ویجلبان المضرہ، کثرت الاکل، زیادہ کھانا، والنوم، زیادہ سونا، زیادہ کھانے اور سونے سے، نیند کی زیادتی سے یعنی زیادہ سونے سے، زیادہ کھانے سے جی کیا ہوتا ہے؟ یفسدان النفس، نفس کو فساد اور نفس نقصان کا سبب بنتے ہیں، انسان کی روح فاسد ہونے لگتی ہے، وہ یجلبان المضرہ، اور نقصانات حاصل ہوتے ہیں، پھر اس سے نقصان پہنچتے ہیں انسان کو۔ پھر مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ من کثر اکلہ، جس کا کھانا زیادہ ہوتا ہے، جس کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، جو زیادہ کھاتا ہے، قلت صحتہ، تو اس کی صحت گھٹ جاتی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کھانا کھانا کھانا، خوب کھانے سے طاقت آتی ہے اور آدمی طاقتور رہتا ہے، کمزور نہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ صحت میں کمی آنے لگتی ہے۔ وَثَقُلَتْ عَلَى نَفْسِهِ مَؤُونَتُهُ، اور خود اس کے اوپر، خود اپنے اوپر اس کے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے خرچ بڑھ جائے گا جب زیادہ زیادہ کھانے کی عادت ہے تو۔ کیا فرماتے ہیں پھر؟ ایاکم والبطنتا، ایاکم وال، بولیے بطنتا، یعنی بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطنا زیادہ پیٹ، زیادہ کھانے کو۔ ایاکم والبطنتا، زیادہ کھانے سے بچو، فإنہا، اس لیے کہ زیادہ کھانا کھانا مفسدۃ للقلب، کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے،
مقصدۃ عن الصلاۃ، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، پھر نماز میں کاہلی کرنے لگتا ہے، مفسدۃ للجسد، اور بدن بیکار ہو جاتے ہیں، پھر بدن بیکار ہو جاتا آپ کوئی دن ٹرائی کر کے دیکھیے زیادہ زیادہ کھانا کھا کے، آپ کو خود آغا اس کی بہترین مثال رمضان کی، جس پر روزہ افطار کرتے ہیں تو اتنا بالکل لوگ بالکل کھا لیتے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ جی، زیادہ ہاں کھانا کھانے کی دیکھیں آپ، کچھ دن آپ کے بدن خود بخود کاہل ہونے لگے گا، نیند میں پڑے پڑے رہنے کی عادت ہوگی، نیند پوری ہو چکی ہے پھر بھی پڑے اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو رہی۔ آپ نے بہت سے دیکھا بیٹا اٹھنا ہے کام کر لیتا، اٹھا ہی نہ جا رہا تھی، کیا ہوتا ہے زیادہ جب کھانا کھانے لگتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کم کھانا کھانے سے جسم ایکٹیو رہتا ہے، جسم ایکٹیو رہتا ہے۔ کم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آج کل جو لڑکیاں کرتی ہیں بالکل ہی نہیں کھاتی، پورے پورے دن غائب کر دیتی ہیں۔ کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے، کم کھانے کا مطلب کھائیے، ٹائم سے کھائیے، لیکن ٹھوس کے مت کھائیے، جسے کہتے ہیں نا یہاں تک بھر لینا کہ ڈکار بھی لے تو منہ میں آ رہا ہے کھانا۔ پھر کہہ رہے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں، لا فتنۃ مع الفتنہ۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے فتنہ تیسس، ایک ہوتا ہے فتنہ تیسس، ایک فتنہ ہوتا ہے تیز سے، وہ فتنہ وہی جسے ہم فتنہ فساد کہتے ہیں، لیکن ایک فتنہ توئے سے ہوتا ہے۔ فتنہ کے معنی ہے ذہانت، ہوشیاری، ذہانت، ہوشیاری۔ تو یہ کہہ رہے ہیں لا فتنۃ مع الفتنہ، دیکھیں کتنا آسان سا ورڈ ہے اور یاد کرنے کے لیے کتنا اچھے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے، حدیثیں ہیں تو کتنا اچھا ہے کہ یاد کریں۔ تو کم سے کم ہم ایرو غیروں کے وہ اسٹیٹس اپنے موبائل پہ نہ لگائیں، جو باتیں وہی ہیں جو ہمارے اہل بیت کہہ کے جا چکے ہیں، لیکن ہم نام سے کسی اور کے لگا رہے ہیں۔ اب اہل بیت کی معلومات تو حاصل کیجئے، جو آج کل فلاں انگریز نے یہ کہہ دیا اور فلاں بڑے نے یہ کہہ دیا، یہ سب باتیں انہوں نے ان کی کاپی کر کے کہہ رہے ہیں، ہم ان کی لگا رہے ہیں۔ اہل بیت کہہ چکے ہیں ایسے ایسے لا یاد ہونی چاہیے ہمیں حدیث سے، لا فتنۃ مع الفتنہ، پرخوری کے ساتھ ذہانت جمع نہیں ہو سکتی۔ جو زیادہ کھانے والا ہوگا وہ ذہین نہیں ہوگا تو ان ذہن ہوگا، زیادہ کھاپے جو ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں ان کا ذہن کام نہیں کرتا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ پرخوری کے ساتھ ذہانت جمع نہیں ہو سکتی۔ یا الشبع یفسد الورع، جی الشبع، شبع کہتے ہیں پیٹ بھرا ہونا، یفسد الورع، پرخوری تقوی کو برباد کر دیتی ہے، تقوی ختم ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے نعم عون المعاصی الشبع، گنہگاروں کا سب سے بڑا مددگار کیا ہے؟ پیٹ بھرا ہونا۔ گناہوں کی بہترین مددگار پرخوری ہوتی ہے، گناہوں کی مددگار کون ہے؟ پرخوری، اس سے گناہوں کی طرف انسان جانے لگتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ من قل طعامہ صح بدنہ، جس کا کھانا کم ہوتا ہے صح بدنہ، اس کا بدن سالم رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، وصفا قلبہ، اس کا دل پاک و پاکیزہ صاف و شفاف رہتا ہے، ومن کثر طعامہ، اور جس کا کھانا زیادہ ہوتا ہے سقم بدنہ، اس کا بدن مریض رہتا ہے، وقسا قلبہ، اور دل قساوت آ جاتی ہے، اس میں سختی آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کبھی بھی دیکھنا، آزما کے دیکھیے، آپ مجلس میں جائیے نارمل حالات میں، مسائل ہوں گے، آپ کو رونا بھی آئے گا، آپ روئیں گے بھی مصیبت سن کے، لیکن کسی دن ذرا ٹھوس کے جانا مجلس میں اور مسائل پڑھ سنیے، رونا بھی نہیں آئے گا، رونا بھی پیٹ بھرے ہوئے میں اب دیکھ لیجیے، رونا بھی نہیں آئے گا چاہے کتنے مسائل پڑھ لے، دل سخت ہونے لگتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یاد رکھیے جی گا۔ ہاں پرخوری کا مطلب بہت بھر بھر کے کھا رہا ہے، زیادہ زیادہ کھا رہا ہے یہ، اور قلت کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ایک دو لقمہ ہی کھایا، کھایا نہ کھایا، نہیں، کھائیے کھائیے لیکن بالکل پیٹ پھول نہ جائے ایسا نہ کھائیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی کھانے کے ساتھ اب بعد پانی مت پیا کریں۔ مجھے پہلے عادت تھی تو سست ہو جاتا تھا کھانا کھا کے، کیونکہ پانی اور زیادہ اس میں بھر دیتا ہے، پیٹ کو وزنی کر دیتا ہے، جہاں پیٹ وزنی ہوا وہاں۔ لیکن آپ دیکھیے اب کھانے کے بعد پانی مت پیجیے، میں 1 گھنٹے بھی پانی نہیں پیتا، پھر پانی بعد میں پیے تو بدن فریش رہتا ہے، کیونکہ ایک تو کھانا کھایا اوپر سے پانی ڈال دے تو کیچڑ بن جاتی ہے نا اندر، تو اسی لیے منع بھی کیا گیا پیٹ بھی پھولتا ہے، جی کھانے کے پیٹ ساتھ بھی پھولتا ہے۔ پانی نہیں پینا چاہیے، پانی نہیں پینا چاہیے، اس لیے کہا کہ پانی کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے پیجیے یا آدھا گھنٹے کے بعد میں پیجیے۔
اور تب بھی یہ نہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اکثر کو دیکھیے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور پانی بھی کر کے پوری بوتل صاف کر دی، بے تحاشا پی جائیں گے، تو یہ بیماریوں کو لاتا ہے، بیماریوں کو لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قل عقلہ، دیکھیے حدیث دیکھیے کتنا آسان، من قل عقلہ قل حسابہ، جس کا کھانا کم ہوگا اس کا قیامت میں حساب کتاب بھی کم ہی ہوگا، جی، جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کا حساب بھی مختصر ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں قیامت میں جو ہے زیادہ تر حساب کتاب سارا کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے، کیا کھایا، کیسا کھایا، کیا کھایا، کم کھائے گا تو حساب کتاب خود بخود کم ہو جائے گا، جی، بھائی جتنا کھائیں گے آپ اتنے جواب دینے پڑیں گے، اور جتنا کم کھائیں گے اتنا کم جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ آغا پھر اس کے حساب سے تو آج کل کی لڑکیاں ٹھیک کر رہی ہیں نا؟ نہیں تو وہ نقصہ دیکھیے، یہ بھی نہیں دیکھیں اللہ حساب میں سب سنیں، کم ہوگا نا۔ اس کے مسئلہ نہیں، دیکھیے جو کسی بھی چیز میں افراط غلط اگر ہے حد سے زیادہ، تو تفریط بھی غلط ہی کہی ہے اسلام نے، کہ اتنا بھی نہ ہو کہ بدن آپ کا کمزور پڑ جائے اور اللہ کی اطاعت میں کمزوری ہو جائے، جی، اتنا تو اس بدن کو دیا جائے گا نا جتنا وہ کام کر سکے اللہ کی راہ میں، نقصان نہ ہو، اس کی وجہ سے آپ کے گھر والے پریشان نہ ہو، یہ بھی تو خیال رکھنے کو کہا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کھائیں گے نہیں، گھر والے ٹینشن میں، کیوں نہیں کھا رہے ہیں، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قلت الغذاء اکرم للنفس، مختصر خوراک جی کرامت نفس، وادوم للصحت، صحت کے لیے، اور پائیدار کیا ہے وہ دوام ہوتا ہے میں، یعنی کنٹینیو، یعنی صحت رہتی ہے، نفس کی کرامت اور پائیداری کی ضمانت ہے، ضامن ہے یہ کہ انسان نفس میں کریم رہے گا اور صحت پائیدار رہے گی، ٹکاؤ صحت نہیں جائے گی۔ آئیے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے لوگ جو اب بھی جن عمر دراز لوگ موجود ہیں، ان کا فوکس زیادہ کھانے پہ نہیں ہوتا ہے، کوانٹٹی پہ ذہن ہوتا ہے ان کا، اتنا سا کھلا دو آپ ان کو لیکن اچھا ہو، اتنا ہو چاہے اچھا ہو، اور اتنا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ خراب ہے تو۔ آپ دیکھ لیجیے پرانے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک روٹی دو روٹی زیادہ سے زیادہ کھائیں گے لیکن کھانا اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، اور ہماری طرح نہیں ہے کہ کھانا چاہے جو ہو ہمیں تو ٹھوسنا ہے، اور کچھ زیادہ ہی اچھا ہو تو اور ٹھوسنا ہے۔ مثلا بزرگوں کو آپ دیکھیے، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اتنا سا کھائیں گے، آپ خوراک دیکھ کے تعجب کریں گے، اچھا ہو، اور وہ پہلے کہہ دیں گے بھائی دیکھو کھانا اچھا ہو چاہے مختصر ہو، سمجھ میں آ رہا ہے جی۔ تو زیادہ کھانا معیار نہیں ہے، طاقت اتنی ہو کھائے کہ بس آدمی بدن کام کر سکے، لیکن زیادہ نہ ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ نقصان پہنچانے لگے۔ پیٹ کو آپ دیکھ لیجیے، پیٹ ربڑ کی طرح ہے، کس طرح ہے، ربڑ کی طرح ہے، ربڑ کو جتنا کھینچیں گے اتنی کھینچتی ہے، ربڑ کو جتنا کھینچیں گے، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو عادت ڈال لیجیے کہ مجھے آج سے 8 روٹی کھانی ہے، شروع میں آپ کو سخت لگے گا، پھر کھانے لگیں گے، پھر آپ کا پیٹ اتنی ہی روٹی مانگے گا، اتنے سے کم میں آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، جی، اور اب اس پیٹ کو آپ تھوڑا کم کرنا شروع کر دیجیے، روٹی کم کرنی، ایک دم سے 2 یا 3 روٹی پہ لے آئیے مثال کے طور پر، کچھ دن تو آپ کو سخت لگے گا، بھوک لگے گی، صبر کیجیے، اس کے بعد آپ کا پیٹ اتنے میں ہی بھرنے لگے گا، اتنے میں ہی آپ کا پیٹ لگے گا، ٹھیک ہے۔ وہ تو ربڑ ہے، جتنا ٹھوسیں گے اتنا کھلے گا، یہ اتنا کھلے، ورنہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا انسان کا یہ سوچتا کہ پیٹ اتنا صحیح تو ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پاکستان کی ایک ویڈیو آئی تھی، پوری دیگ کھا گیا تھا ایک آدمی، پوری دیگ 24 کلو، یعنی 26 کلو گوشت کا قورمہ، یا آدھا کلو گوشت نہیں کھا سکتے آپ بنا ہوا، 24 کلو، اور کتنے نان اور کتنا، اور آپ ایسے آپ اب تو آج کل کے زمانے میں ملٹی میڈیا زمانہ ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے زیادہ کھانا کھانے والے لوگوں کی کتنا کھا لیتے ہیں، اب پتلے بالکل، تو یہ تو پیٹ ہے، جتنا دیتے عادت ڈالتے جائیں گے اتنا بڑھتا جائے گا، جی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ سبحانہ صلاح عبدہ، اگر جب خدا کسی بندے کی اصلاح چاہتا ہے، جب خداوند عالم کسی اصلاح، یعنی صلاح یعنی بہتری، صلاح یعنی بھلائی،
بھلائی. جب خداوند عالم اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے الہمہ قلت الکلام، تو اسے کم بولنے کا الہام دے دیتا ہے کہ وہ کم بول. وقلت الطعام، کم کھانا. وقلت المنام، کم سونا. اللہ جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیا ہے، جب اللہ کسی کو کریم بنانا چاہتا ہے، یعنی بڑا بنانا چاہتا ہے، اسے علم عطا کر دیتا ہے. یا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو فلانا کام کر دیتا ہے اللہ. وہ ہیں روایتیں روایتیں. ایسے ہی جس اللہ اگر کسی بندے کو توفیق دینا چاہتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے، تو پھر اس کو یہ تین چیزیں نصیب وہ کر دیتا ہے الہام کے. خود بخود وہ تین کام یہ کرنے لگتا ہے. کیا؟ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. آپ کا یہ بھی ارشاد ہے قلت الاکل من العفاف، کم کھانا پاک دامنی ہے. پاک دامنی یعنی گناہ سے بچا رہتا ہے. وَكَثْرَتُهُ مِنَ الْإِسْرَافِ، اور زیادہ کھانا اسراف ہے. زیادہ کھانا فضول خرچی. دسترخوان اور کھانے کے آداب میں صرف بھوک کے وقت کھانا بھی شامل ہے. یعنی دسترخوان کے کھانے کے پینے کے جو آداب ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے جب بھوک لگے تبھی کھائیں. ایسا نہ ہو کہ اچھا اسپیشل ہے تو ابھی بھی کھا لیا، دوپہر کے بعد جلدی سے پھر کھا لیا پیٹ بھرے پہ، پھر کھا لیا تاکہ یہ اچھی ڈش زیادہ سے زیادہ میں استعمال کر سکوں. اور رات میں بن جائے تو راتوں کو ٹوٹ کے فریج میں سے نکال کے کچن میں گھس کے بلیاں گھس جاتی ہیں جیسے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھانے پینے کے آداب میں ہے کہ بولیے کہ جب بھوک ہو تبھی کھائیں، جب بھوک ہو تبھی کھائیں. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کل، کھاؤ، وانت تشتہی، جب تمہیں اشتہا ہو، جب تمہیں خواہش ہو. اشتہا ہے ہوتا ہے نا، ابھی اشتہا نہیں ہے. ابھی مجھے کوئی کہے آپ کو کہ کھانا کچھ یہ چیز کھا لیجیے، نہیں ابھی ناشتہ کیا ہے، ابھی پیٹ میں وہ مطلب دل نہیں لے رہا، اشتہا نہیں ہے. کب لینا ہے؟ جب اشتہا ہو، یعنی جب خواہش ہو. اور کیا ہے؟ وہ امسک وانت تشتہی، یعنی جب اشتہا ہو تب کھاؤ، اور اشتہا باقی رہ جائے تو چھوڑ دو. جب اشتہا ہو تبھی کھاؤ، اور اشتہا باقی رہ جائے تو چھوڑ دو. یعنی بالکل ٹھوس کے مت کھاؤ کہ آپ کسی چیز کی اشتہا ہی نہ بچے، کہ آپ اس کے بعد ایک سیب بھی نہ کھا سکے، یا آدھا کوئی کھا لیا، کوئی اتنی بھی جگہ نہ چھوڑے کبھی آپ، یا کسی نے مومن نے یعنی دل لینا، اسے کہتے ہیں نا دل لے رہا ہے. ابھی ہوتا ہے نا، ابھی دل نہیں لے رہا، ابھی دل نہیں لے رہا. جب دل لے تب کھائیں، اور ابھی دل لے رہا ہو تبھی چھوڑ بھی دیں. یعنی اتنی جگہ چھوڑ دیں کہ بعد میں اگر کوئی درادر اچانک سے کسی مومن نے کچھ کہہ دیا لیجیے کھا لیجیے تھوڑا سا یہ، تو اس میں سے تھوڑا کھانے لائق جگہ بچے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یعنی جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور بھوک تھوڑی باقی رہ جائے تو چھوڑ دو. بھوک جب لگے اچھے سے تب کھاؤ، اور جب بھوک تھوڑی باقی رہ جائے تو چھوڑ دو، پورا مت ٹھوسو. ٹھیک ہے، یہ فرما رہے ہیں مولانا جی. تھوڑا لوگوں کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا 10-20 پہ بریک ہے تو کھانا ہی پڑتا ہے چاہے بھوک لگے یا نہ تو لگے. آپ ایسے عادت ڈال لیجیے، آپ ایسی عادت ڈال لیجیے، بریک فاسٹ مت کیجیے. بس صبح میں ٹی یا تھوڑا ملک لے لیا، ناشتے کا ٹائم 10-10:30 بجے رکھیے، پھر لنچ آپ اسی اعتبار سے 2-2:30 بجے رکھیے. ڈنر سویرے کرنا چاہیے، ڈنر تھوڑا نہیں، سا. آپ نے کہا نا بھوک لگے تو کھائے، تو ہمارا یہ ہاں، ٹائم ٹیبل ہے نا. نہ ٹائم ٹیبل اگر ہے تو آپ کے ٹائم ٹیبل ایسا بنائیے کہ 10-10:30 بجے ہی آپ کو کھانے کو ملے. اس سے پہلے آپ ایسا مت کھائیے کہ جو یہ آپ کو کھانا ہی پڑتا ہے. جی. مولا کائنات علیہ السلام نے اس بارے میں یہ فرمایا ہے لا ترفعن یدک من الطعام، بلند نہ کرو اپنے ہاتھ کو کھانے سے، یعنی اپنے ہاتھ کو کھانے سے نہ اٹھاؤ. وہ الا وانت تشتہی، مگر یہ کہ تھوڑی اشتہا باقی رہے. یعنی اب جب بھی ہاتھ اٹھاؤ کھانے سے تو اس وقت جب تھوڑی اشتہا رہے تب. ایسا نہ ہو کہ تو کھاتے کھاتے بس یار اب نہیں ہے جانا، اب جگہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یعنی تھوڑی اشتہا باقی رہے تو ہاتھ چھوڑ ہٹا لو. یعنی جب بھی کھانے سے ہاتھ روکو اشتہا باقی رہنی چاہیے تھوڑی. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَأَنْتَ تَسْتَمِرُّهُ، یعنی تو تمہارا کھانا پھر خوشگوار رہے گا. تمہارے لیے کھانا خوشگوار رہے گا. پھر
ہوتا ہے نا بعض ٹائم انسان اچھا کھانا پسند کا کھانا دیکھ کے بے قابو ہو جاتا ہے، ٹھوس کے کھاتا ہے، کھا لیتا ہے، اور اب اس کے بعد اب اتنی حالت ہو گئی کہ نہ اٹھا جا رہا نہ چلا جا رہا، پڑ گیا، اب ایک دم سے الٹی آنے لگے گی، سارا مزہ بگڑ گیا نا اس اچھے کھانے کا، سارا مزہ بگڑ گیا، آپ کو ناک سے بھی پانی آنے لگا، منہ سے الٹی آنے لگی اور حالت خراب ہو گئی، یہ ہو گیا، سارا مزہ بگڑ جائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ طبیعت اور بگڑے گی، خرچ بڑھ جائے گا، اور لہذا تھوڑی اشتہا رہے گی، اتنے پہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو لذت ملے گی، خوشگوار کھانا۔ نمبر 9، آداب دسترخوان، کھانے پینے کا آداب میں سے ایک ساتھ کھانا کھانا، یہ بہت اہم ہے، ایک ساتھ۔ اسلامی آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جہاں تک ممکن ہو تنہا نہ کھانا نہ کھائے، تنہا کھانا نہ کھائے۔ لڑکیاں خاص کر کے سن لیں، جب تک بیٹھ کے کھاتے ہیں تبھی نہیں کھاتی ہیں، کھا لوں گی، بعد میں اکیلے کونے میں بیٹھ کے ایک پلیٹ لے کے بیٹھ جائیں گی، جی۔ اب آپ یہ جی مت کہنا کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میرے گھر میں بھی لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو میں اوروں کو بھی دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، تو کرتی ہیں یہ، بھائی سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نکال رہی ہیں آپ، میں نکال رہی ہوں، آپ لوگ کھائیں، میں کھا لوں گی، بھائی کیوں، ساتھ میں کھائیے، نکالا جائے گا، کوئی تو کوٹ کے لے لے گا کھانا۔ جہاں تک ممکن ہو تنہا کھانا نہ کھائے، اور کم از کم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کھانے کو اسلام نے، کم سے کم اسلام نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کھائیں۔ آغا بہتر فکر ہوتی ہے نا کوئی چیز ختم نہ ہو جائے تو کوئی چلو بات میں نہیں ان ہے، کو پھر کوئی آپ کسی ساتھ غیر جگہ چھوڑی ہیں، اپنا ہی گھر ہے، کیسی شرمندگی اگر اپنے گھر میں کم پڑ گیا، اور وہ انسان، وہ مرد، کیا کسی کام کا مرد جو مجبوری کو مجبوری نہ سمجھ سکے، آج کل دنیا والے، پرانے زمانے میں زیادہ تھا، حالانکہ اب کم ہے یہ بات، خیر، کہ انہیں بس مردانگی یہی لگتی تھی کہ کسی صورت سے عورت کو ستا لو، جی، انہیں مردانگی یہی لگتی تھی کہ عورت کو ستا لو کسی طرح سے، نہیں، عورت بھی انسان ہے، اور کفو ہے، ہمسر ہے، تو بنا رہی ہے، اس کا شکریہ، ساتھ بیٹھ کے کھلائیے، کم پڑ گیا دونوں کھائیں گے، کم پڑے گا دونوں کو پڑے گا، کہ اس میں کیا پرابلم ہے، نمک تیز ہو گیا کیا پرابلم ہے، بھائی انسان ہے، بھول گئی، جان بوجھ کے، کون ایسا، میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، کوئی دنیا میں اتنا بڑا بیوقوف ہوگا کوئی کہ جو ایک گھنٹوں کی محنت کر کے کھانا، کھڑا ہو کے کھانا بنائے، اور وہ جان بوجھ کے نمک تیز کر دے، یا جان بوجھ کے نمک نہ ڈالے، کہ ساری محنت کرے بھی اور بیکار، بھول ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی، نمک تیز ہے، کوئی بات نہیں، درگزر ہونی چاہیے، درگزر، اگر آپ اس کی ایک چھوٹی چھوٹی جو کہ غلطی بھی نہیں ہے ظاہراً، اس غلطی کو غلطی مانیں گے تو پھر آپ امید کیسے کرتے ہیں کہ آپ کوئی غلطی کریں اور وہ معاف کرے، پھر ایک ساتھ کھانا کھانا تو بہتر ہے اسلام میں کہ کم سے کم اپنے گھر والوں کے ساتھ کھائے، ہی بہتر ہے، اور چند لوگوں کے ساتھ کھانے کی تاکید کی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ کھانے کی، چند لوگوں کے ساتھ، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، اجتمعوا علی طعامکم، سب جمع ہو اپنے کھانوں پر، یعنی ایک ساتھ جمع ہو کر کھانا کھاؤ، یبارک لکم فیہ، اس میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے، اللہ نے برکت رکھی ہے ایک ساتھ کھانا کھانے کو۔ امام، اور یہ میں نے ایک عالم کے حوالے سے سنا ہے کہ ایک عالم کے پاس بات گئی تھی، انہوں نے کہا میاں بیوی میں ناراضگی رہتی ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ مل کے ساتھ کھانا کھایا کرو، اور جو دسترخوان پہ ریزے گر جائیں اسے چن کے کھایا کرو، محبت بڑھتی ہے، کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی تو فلسفہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ الطعام اذا جمع اربع خصال، جی، فقط تم، یعنی فقط تم یعنی تو مکمل ہے، کھانا جب اس کے اندر 4 خصلتیں، 4 خصوصیات کھانے میں جمع ہو جائیں تو سمجھ لیجیے وہ مکمل ہو گیا کھانا، 4 خصوصیات اس میں جمع ہو جائیں تو سمجھیے کھانا مکمل ہے۔ مکمل سب ہوتا سے ہے۔ پہلے وہ غذا حلال ہو، کیا ہے، اذا کان من حلال، کھانا حلال ہو، جی، وہ کثرت الایدی، ہاتھ زیادہ ہو، ہاتھ زیادہ ہو یعنی کھانے زیادہ والے لوگ زیادہ ہوں۔ ہوں۔ زیادہ لوگ ہوں، بھائی زیادہ ایک ساتھ لوگوں کے بیٹھ کے ساتھ، کھائیں گے تو ہاتھ زیادہ ہے، وَسُمِّيَ فِي أَوَّلِهِ، شروع میں، کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي آخِرِ، اور آخر میں الحمدللہ کہا جائے۔ یہ 4 چیزیں اگر جمع ہو جائیں کسی کھانے پہ تو سمجھیے کھانا مکمل ہو گیا ہے، اپنے ساری شرطیں اس میں مکمل ہیں، سمجھ میں آیا؟ جی جی
اب ایک ساتھ کھانا کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں. سب سے پہلے چھوٹے بزرگوں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں. چھوٹے لوگ، بچے، بچیاں اپنے بڑوں سے پہلے آگے ہاتھ نہ بڑھائیں اور کھانا شروع نہ کریں. اسی طرح بزرگوں کو بھی یہی خیال رہے کہ دوسروں کو یہاں حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو انتظار کی زحمت نہ دیں. ہوتے ہیں نا کچھ بڑے بچے دسترخوان لگ گیا بیٹھے ہیں کہ بھائی بڑے آ کے بیٹھے تو وہ شروع کریں تو کیونکہ انہیں بڑے ہیں بھائی، لیکن وہ بڑے جو آ رہا ہوں کی طرح موبائل میں گھس رہے ہیں، آ رہا ہوں بس ذرا تھوڑا سا کام رہ گیا تھوڑا سا. نہیں، انہیں بھی چاہیے کہ انتظار کی زحمت نہ آئیے. احترام کا طریقہ کیا ہے؟ کیا مطلب 209 کے بعد سیدھا 211؟ جی 200 ایک صفحہ غائب ہے، 210 اس میں سے غائب ہے. میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں، فوٹو کاپی بھیج دوں اس کی، ٹھیک ہے؟ صفحہ 210 جی. اس والے درس کے پہلے والا پیج 210. آسان ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو پہلے ایک پیج ایکسٹرا ہو گیا تھا وہ وہاں پہنچ گیا ہو اوپر. دیکھیں اس درس سے پہلے پی ڈی ایف کس نے بنائی ہوگی؟ ہاں یہ رہا، دیکھیے 210 صفحہ یہاں ہے، اس درس سے پہلے ہو گیا ہے. وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی تو دیکھیے کھانا کھانے کے دوران کم بولنا مستحب ہے. کم بولے، آپ بولیے نہیں، خاص طور سے جب منہ میں لقمہ موجود ہو تب یہ مت کریے گا. بہت برا لگتا ہے انسان منہ میں لقمہ ہو اور وہ بولے تو کھانے کے دوران کم بولنا مستحب ہے، خاص طور سے جب منہ میں لقمہ موجود ہو تو بولنا مکروہ ہے. بولنا مکروہ ہے. دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہ کرنا چاہیے جس سے انہیں زحمت کا سامنا کرنا پڑے. دیکھیے آپ، میزبان ایسا طریقہ کار اختیار کرے. میزبان اگر کہیں مہمانی ہو رہی ہے تو میزبان کو ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے جس کی بنا پر مہمان سکون و اطمینان کے ساتھ کھانا کھا سکے اور اسے کسی شرمندگی یا تکلف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایسا انتظام کرے. اور کھانا کھاتے وقت دوسرے لوگوں کی طرف نہ دیکھے. یہ بالکل بہت اہم ہے. یہ کھانا کھاتے وقت دوسروں لوگوں کی طرف. اور ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا، دیکھیے کتنا کھا رہا ہو تو کیسے کھا رہا، کتنی ٹانگیں اتار لی اس نے جی. جی اور پھر گھر آ کے وہ دیکھو کتنا ٹھوس رہی تھی وہ، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے سیر ہو کر نہ کھا سکے بیچارہ، اس کی طرف دیکھے جا رہے ہیں آپ بار بار. اور بزرگوں خاص طور سے میزبان کو سست رفتاری سے کھانا چاہیے. بزرگوں کو، اور بھائی بزرگ کم کھاتا ہے، ویسے بھی کم کھاتا ہے. اب وہ کھا کے جلدی سے اٹھ کے چلا جائے گا تو سب کو لگے گا کہ یہ زیادہ کھا رہے ہیں. ذرا آہستہ سست رفتاری سے کھائیں تاکہ یہ بیچارے جوان لوگ اطمینان سے کھا سکیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا کھانا کھا کر جلد فارغ ہو جائیں تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگ شکم سیر ہونے سے پہلے ہی ہاتھ روکنے پر مجبور ہو جائیں گے. ہوتا ہے بہت ہوا ہمارے ساتھ، بہت ہوا. بیٹھے ہیں محفل میں، اب لوگوں نے کھا لیا، اب ہم آدھا پیٹ بھی نہیں ہوا، ہٹانا پڑا. وہ دوسرا شرمسار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے مجھے. تو مجبور ہو جائیں گے تو کسی طرح مناسب نہیں ہے، وہ بیچارے ہاتھ روک لیں گے. اس لیے کہا. اب میں مثال میزبان ہے، کھانا کھا رہے ہیں سب بیٹھے اور میزبان نے کھایا اور فارغ ہو گیا. اب مہمان کو لگے گا یار یہ کہ یہ نہ سوچے کہ تو کھا چکا کہ ہم زیادہ کھا رہے ہیں، جبکہ اس نے کم کھایا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. انہیں آہستہ کھانا. آغا یہ بھی ویسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر دوسرا کوئی کھا رہا ہے تو اس وقت تک دسترخوان پہ اس کے ساتھ بیٹھے رہو، بے شک نہ کھاؤ لیکن بیٹھے رہو. نہیں آہستہ کھائیں، آہستہ کھائیں. میزبان کے لیے تو یہ ہے کہ پہلے شروع کرے اور آخر تک سب سے آخری لقمہ وہی کھائے. اتنا آہستہ پھر تو آغا پیٹ پھٹ جائے گا. نہیں تو آہستہ کھائیں، آہستہ کھائیں. دسترخوان پر بیٹھنے والے تمام لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو کراہیت محسوس ہو. بہت سے ہوتے ہیں نا وہیں پلیٹ میں کو تھوک لیا، منہ میں سے نکال دیا، یوں کر دیا، گندگی کر دیتے ہیں نا بہت سے. وہیں کو لقمہ نیچے کو ڈال دیا، کچھ ہوا. ایسی حرکت نہ کریں کہ سامنے والے کو کراہیت محسوس ہو. جیسا کھانا کھاتے وقت منہ سے آواز نکال ڈکار لینا، سامنے بیٹھا والا سارا مزہ کرکرا ہے. یہ جس سے سامنے والے کو کراہیت ہو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے.
میزبان سب سے پہلے کھانا کھانا شروع کرے اور سب سے بعد تک کھاتا رہے، چاہے اتنا آہستہ کھائے تاکہ تمام مہمان آسانی کے ساتھ سیر ہو کر کھا سکیں۔ مہمان اپنے میزبان سے ایسے کھانوں کا مطالبہ نہ کرے جو اس کے امکان سے باہر ہو۔ کہیں مہمانی پہ گئے اور پتہ لگا یار یہ فش منگا لو، اور بھائی نہیں ملے گی اس ٹائم بیچارے کو، یا مطلب مہنگی ہے، یا کیونکہ روایات میں ہے کہ سب سے بدترین دوست وہ ہے جس کی بنا پر زحمت اٹھانی پڑے انسان کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جب دسترخوان پر روٹی آ جائے تو کھانا کھانا شروع کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ بیٹھے آپ، جیسا کہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے اکرم الخبزہ، روٹی کا احترام کرو، خبزہ روٹی کا احترام کرو۔ فقیلا یا رسول اللہ وما اکرامہ، یا رسول اللہ اس کا اکرام کیا ہے، روٹی کا احترام کیا ہے؟ قالا، انہوں نے کہا اذا وضع، جب وہ لا کے رکھی جائے، لا ينتظر به غیرہ، یعنی کسی اور کا پھر انتظار نہ کرے، روٹی کا احترام کرو۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس کا احترام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ صفحہ 211، احترام کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا جب اسے دسترخوان پر رکھ دیا جائے تو پھر کسی دوسری چیز کا انتظار نہ کیا جائے کہ فلاں بھی چیز آ جائے، فلاں بھی، روٹی آ گئی شروع کیجئے، آتی رہے گی، صحیح ہے؟ وصلی اللہ علیہ۔ تو آغا جب ہم کسی دوسرے انسان کا انتظار کرتے ہیں کہ فلاں بھی آ جائے تو روٹی نہ رکھیں دسترخوان پہ، نہ لائیں، ابھی جب آ جائے تبھی لگائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔